روات کا شاہی قلعہ در حقیقت ایک قدیم کاروان سرائے تھا جو 15ویں صدی کے سلاطین دہلی کے زمانے میں بنائی گئی۔ اسے جرنیلی دور کے ساتھ مسافروں اور سرکاری اہلکاروں کے قیام کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمایوں کے دور میں سلطان سارنگ خان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا۔ اس نے شیر شاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر شیر شاہ سوری نے اس پر چڑھائی کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے 16 بیٹوں سمیت مارا گیا۔ قلعے کے آثار بتاتے ہیں کہ سلطان سارنگ اور اس کے بیٹوں کے علاوہ یہاں اور بھی قبریں ہیں۔ مسجد کے لیے 2-3 دفعہ جو ہے نا ٹینکی وغیرہ بنانی تھی تو اس کے لیے کھدائی ہوئی ہے، تو کافی جو ہے نا ہڈیاں وغیرہ نکلی ہیں۔ جیسے کھدائی شروع کی نا ہم نے تو نیچے سے ایک دم ہمیں وہ قبروں کے میتوں کی ہڈیاں نکل آئی۔ قلعے میں 2 داخلی دروازے ہیں۔ صدر دروازے کا رخ مشرق کی جانب ہے۔ عقبی دروازے کا صرف نشان ہی باقی ہے۔ فصیل کے اندر چاروں اطراف حجرے بنے ہوئے ہیں اور اندر دیگر عمارتوں میں ایک مقبرہ، مسجد اور 3 بڑے کمرے گنبد کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ تقریباً بہتر حالت میں ہیں۔ قلعے کے ارد گرد مضبوط فصیل ہے جو اسے بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ تھی، مگر ہر دور حکومت میں عدم توجہی کے باعث یہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار رہی۔ لوگوں نے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، دروازے نکال کے دکانیں بنا لی ہیں، گھر کے دروازے نکال لیے ہیں۔ چوکیدار ہیں، ابھی بھی اس کے 3 چوکیدار ہیں، لیکن آپ کو ایک بھی نہیں نظر آ رہا۔ اس کو بہت بچایا، اس کی پروٹیکشن کی۔ یہ ایک ایسی سنسان جگہ تھی، یہاں پہ لوگ آ کے اپنا رات کو قیام کرتے تھے، کوئی چور ہو کے، کوئی اسمگلر ہو کے، اس طرح کے لوگ۔ عمارت کو اپنی حالت میں دوبارہ لانے کے لیے آثار قدیمہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ 3 سال میں کام مکمل کر لیا جائے گا۔ 28.644 ملین کا پروجیکٹ ہے بیسیکلی، اور پریزرویشن ہے اور اس کی کچھ ریسٹوریشن ہے۔ ماہرین کے مطابق دفاعی اعتبار سے یہ قلعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں سے جڑواں شہروں اور ارد گرد کے بڑے علاقے پر مؤثر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روات کا شاہی قلعہ ایک قدیم ثقافتی ورثہ ہے۔ اگر حکومت اس پر سنجیدگی سے توجہ دے تو یہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن سکتا ہے۔